شاید خلیفہ اول کے فیصلے کے بے بنیاد ہونے کی اصلی ترین دلیل یہ ہو کہ تاریخ نے اس فیصلے کو کبھی تسلیم نہیں کیا اور فدق کئی بار اہل بیت علیہ السلام کو واپس کر دیا گیا۔ فدق خیبر کے مشرق اور مدینہ منورہ سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک سرزمین کا نام ہے۔ اس علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پانی کا چشمہ تھا، نخلستان تھا، کھیتی باڑی کے لیے زرخیز خطہ بھی تھا اور یہاں رہنے کے لیے ایک رہائشی قلعہ بھی تھا جہاں یہودی رہائش پذیر تھے۔ غزوہ خیبر میں لشکر اسلام کے سپہ سالاروں کی ناکامی کے بعد جب علی علیہ السلام کی سرکردگی میں خیبر کے قلعات یکے بعد دیگرے فتح ہوئے تو فدق کے یہودی جنہوں نے جنگ خیبر میں خیبر کے یہودیوں کو تعاون کا وعدہ دیا تھا، بغیر جنگ و خونریزی کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال کر جنگ سے دستبردار ہوئے۔ چنانچہ فدق کا علاقہ جنگ کے بغیر ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کیا گیا، اور سورہ حشر کی آیات 6 اور 7 کے مطابق حکم الہی سے یہ سرزمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت خاص قرار پائی۔ ان آیات کے مطابق مسلمان اور مجاہدین کے لیے جنگوں میں ملنے والی غنیمت کے برعکس اس سرزمین میں کوئی حصہ قرار نہیں دیا گیا۔ سنی اور شیعہ مورخین اور راویوں کا اتفاق ہے کہ سورہ اسراء کی آیت 26 کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے پاس بلایا اور اپنی اس ذاتی ملکیت یعنی فدق کی وسیع و عریض اور زرخیز زمینیں آپ سلام اللہ علیہا کو بخش دیں اور یہ زمینیں سیدہ کی ملکیت میں آ گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ اول نے کچھ افراد فدق روانہ کیے اور مالکہ یعنی سیدہ سلام اللہ علیہا کے وکلا کو وہاں سے نکال باہر کر کے اس علاقے کو غصب کر دیا۔ سیدہ نے ابو بکر کے پاس جا کر اپنا حق چھینے جانے کی شکایت کی اور ابو بکر نے فیصلہ سنایا جو سب کو معلوم ہے۔ سماعتی ضوابط اور عدالتی کارروائی کے قواعد کی روح سے ابو بکر کا فیصلہ متعدد اور عدالتی خامیوں اور نواقص کا مجموعہ ہے، جیسا کہ اسلامی سماعتی رویے اور فقہی قواعد کے مطابق اگر کسی شخص کے قبضے میں کوئی مال یا جائیداد ہو، مثلا ایک مکان اس کے تصرف میں ہو اور دوسرا شخص اس پر اپنی مالکیت کا دعویٰ کرے، مدعی کا فرض ہے کہ وہ اپنا دعویٰ ثابت کرے اور گواہ پیش کرے، اور جو شخص متصرف مال و ملک ہے اس پر اس طرح کا کوئی فرض عائد نہیں ہوتا۔ جبکہ خلیفہ اول نے اس مسلمہ اور حقیقی و یقینی قانون کے برعکس اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے کوئی شاہد و گواہ پیش نہیں کیا، بلکہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے گواہ پیش کرنے کا مطالبہ کیا۔ فقہ کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ جب تک متصرف جائیداد کے خلاف کسی نے شکایت نہ کی ہو تو قاضی یا حاکم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوئی اقدام کرے، اور یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ سیدہ کے خلاف کسی نے بھی جا کر دربار خلیفہ میں شکایت نہیں کی تھی۔ خلیفہ خود ہی مدعی بھی تھے اور قاضی بھی، اور یہ امر اسلامی فقہ کی روح سے ہرگز مجاز نہیں ہے۔ قاضی کو مدعی اور مدعی علیہ کا موقف سن کر فیصلہ کرنا چاہیے اور اس کے بعد حکم پر عمل درآمد کرانا چاہیے، جبکہ اس مخصوص مسئلے میں شکایت، فرد جرم عائد کرنے، فیصلہ سنانے اور دیگر مراحل طے کرنے سے قبل ہی خلیفہ نے فدق کو اپنے قبضے میں لے رکھا تھا، اور یہ امر بھی عدالتی معیاروں سے مطابقت نہیں رکھتا۔ قانون کے مطابق جب قاضی خود حقیقت کا علم رکھتا ہو وہ اپنے علم کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے۔ خلیفہ آیا تطہیر کے ظاہر و مفہوم کے تحت بخوبی جانتے تھے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا معصومہ اور طاہرہ ہیں اور کبھی جھوٹ، مگر انہوں نے سیدہ کی بات قبول کرنے سے صاف انکار کیا اور ان سے گواہ پیش کرنے کا مطالبہ کیا۔ وہ کہ گواہ پیش کرنے کی ذمہ داری خلیفہ پر عائد ہوتی تھی کیونکہ مدعی وہی تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے 2 گواہ پیش کیے، حضرت علی علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خادمہ جناب ام ایمن۔
ان دو گواہوں میں سے ایک بحکم آیت تطہیر معصوم تھے اور دوسری ام ایمن تھی، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی تھی۔ آیت تطہیر پر ایمان رکھنے والے ہر شخص کے لیے اس آیت کے مطابق مصداق آیت حضرت علی علیہ السلام کی گواہی مفید علم اور حجت تھی، اور دو گواہوں کی گواہی کا نعم البدل ہو سکتی تھی۔ اسی طرح ام ایمن کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدہ جنت کی روح سے اطمینان بخش تھی، اور یہ گواہی دو عورتوں کی گواہی کا نعم البدل ہو سکتی تھی، یا پھر ایک مرد خواہ وہ علی علیہ السلام کے بجائے کوئی عام آدمی ہی کیوں نہ ہو کی گواہی کو مکمل کر سکتی تھی۔ مگر تعجب و تاسف کا مقام ہے کہ خلیفہ نے ان دو کی شہادت قبول نہیں کی اور کہا ایک مرد اور ایک عورت کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، بلکہ دو مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہی دینی چاہیے۔ ہم اس زمانے میں جانتے ہیں تو خلیفہ بھی اس دور میں ضرور جانتے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلیل القدر صحابی حزیمہ بن ثابت کی گواہی دو گواہوں کی گواہی کے بدلے قبول فرمائی، جس کی وجہ سے حزیمہ ذو الشہادتین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا علی علیہ السلام کی گواہی شہادت، جو سابق فی الاسلام بھی تھے اور قرآن کی صریح گواہی کے مطابق معصوم بھی تھے، حزیمہ کی گواہی کے برابر بھی نہ تھی؟ اسلامی سماعتی رویے کے مطابق عدالت میں مالکیت کے اثبات کے لیے دو گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ایک شاہد اور ایک قسم بھی کافی ہے۔ بالفاظ دیگر، مال و جائیداد کے مقدمات میں قسم گواہی کو مکمل کر دیتی ہے، اور فدق کا مسئلہ بھی مال و جائیداد کا مسئلہ تھا۔ خلیفہ اول و خلیفہ دوم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کثرت مصاحبت کی بنا پر ان دونوں کو قطعی طور پر اس حقیقت سے آگاہی حاصل تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو واگزار کیا تھا۔ ان دونوں کو اس حقیقت کا علم تھا، مگر خلیفہ نے سماعت کی متعدد خامیوں اور نواقص کے باوجود اپنے علم و یقین کے برعکس فیصلہ دیا۔